صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو پیٹرولیم پر ٹیکسز آپ لوگوں نے لگائے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، وہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیا ان دو ایشوز پر آپ کی گورنمنٹ کوئی ریلیف نہیں دے سکتی تھی اپنی عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں اس میں ہم نے لیوی کا ہدف رکھا ہے 1.7 ٹریلین ہے، اور اس کے تحت ہم نے 80 روپے لیوی ہم چارج کر رہے ہیں ڈیزل کے اوپر اور 75 روپے ہم چارج کر رہے ہیں پیٹرول کے اوپر. باقی جو امپیکٹ انٹرنیشنل پرائسز کا اگر نیچے کی طرف ہے تو ہم وہ نیچے کی طرف ریلیف دے دیتے ہیں، اگر اوپر کی طرف ہے تو ہم اوپر کی طرف پرائسز انکریز کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہی فارمولہ ہے جو پرائسز جس سے گری تھی اور بڑھنے کا بھی وہی فارمولہ ہے. کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم لیوی اس میں چارج کر رہے ہیں اور اس کو ہم ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تو دوبارہ ایران اور امریکہ کی جنگ لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک والیٹیلیٹی کنٹینیوس ہے آئل مارکیٹ کے اندر. اور یہ جہاں کروڈ کی پرائسز آپ کو نظر آئی ہیں گرتی ہوئی، اس طریقے سے ریفائنڈ پروڈکٹس جس کے اوپر پرائسز یہ بیس کرتی ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی، وہ اس طرح سے کم نہیں ہوئی، پری وار لیول پہ نہیں گئی، اب تو بڑھ گئی ہیں مزید. اور جو وار کا ایک پریمیم تھا، جو انشورنس کاسٹ بڑھی تھی، جو آپ کی سپلائی چین کی ڈسرپشن کی وجہ سے لاجسٹک کاسٹ بڑھی تھی، وہ بھی کبھی بھی پری وار لیول پہ نہیں آئی. تو یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جو ایک آئل امپورٹنگ کنٹری کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور ہمیں بدقسمتی سے پھر اس کو جس حد تک ہم ابزارب کر سکتے تھے، ہم نے کوئی 200 ارب پچھلے سال کے بجٹ سے نکال کے اس کے اوپر لگایا ہے، لیکن ابھی اس وقت وہ ابزارب کرنے کی گنجائش نہیں. کتنے سو ارب روپے لگایا آپ نے؟ 200 بلین جو پی ایس ڈی پی اور مختلف کٹس کے بعد جو سبسڈیز ہم نے دی تھی پچھلے سال. واٹ اباؤٹ آٹا تو ہم امپورٹ نہیں کرتے، لیکن اب امپورٹ کرنا پڑے گا لگ رہا ہے، جس حساب سے مہنگا بھی ہو رہا ہے، شارٹ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، آٹا جب آپ کا سرپلس تھا تو اس کی قیمتیں بہت نیچے بھی گئیں، اور اس وقت جو ہے آٹے کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، لیکن آٹے کو سبسڈائز کرنا تو یہ تو صوبائی ایک وہ مینڈیٹ ہو سکتا ہے، وفاق تو اس کو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تو حکومت صوبے میں بھی ہے نا، لیکن صوبے میں بھی یہ تو پی ایم ایل این کی بالکل بالکل ہے، لیکن اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ سیناریو کہ آپ فوڈ کموڈٹی کو سبسڈائز کریں. یہ کوئی آسان کام نہیں. بٹ پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جو ایک تو آپ کی پالیسی پہ بھی اس پہ ایک بات ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے کہ جو آپ لوگوں نے پروسیس اڈاپٹ کیا، اس طریقے سے پروکیورمنٹ نہیں کر سکی وہ کمپنی جس کو آپ لوگوں نے پرائیویٹلی یہ کانٹریکٹ دیا، اور اس کے بعد جب باقی پرائیویٹ سیکٹر نے وہ پروکیورمنٹ کر لی اور مہنگے پرائسز میں کر لی. میں ادر پروونسز کی بھی بات کر رہا ہوں. اب ان کو جو ہے یہ کہا جائے کہ آپ اتنے کی روٹی بیچیں، آپ اتنے سے کلو زیادہ آٹا نہیں بیچیں، وہ کیسے کریں گے اگر انہوں نے مہنگا خریدا؟ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. دیکھیں، میرا تو اس پہ پہلے دن سے یہی پرسپیکٹیو ہے کہ یا تو پرانا ماڈل جس میں حکومت پروکیور کرتی تھی، لیکن اس کے اندر بھی حکومت کو فائنینشیل لاسز اتنے زیادہ ہوتے تھے کیونکہ حکومت اس کو ہولڈ کرتی تھی، پروکیور کرتی تھی کمرشل بوروئنگ کر کے، اور 900 ارب 1 ٹریلین کا جو ہے وہ فوڈ کموڈٹیز کے اندر پنجاب حکومت اور دیگر حکومتوں کو خسارے ایکیومولیٹ ہو رہے تھے، اور وہ بھی اگر آپ اس کی پروجیکشن کرتے تو وہ آپ کی فسکل سپیس کو، صوبے کی تباہی مچا رہی تھی. اور دوسرا جو اس کا اپوزٹ حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈی ریگولیٹ کر لیں، اور یہ انٹرنیشنل پرائسز پہ جو ہے وہ ڈی ریگولیٹ کر کے آپ نے پھر ریگولیٹ کر دیا. ایگزیکٹلی. تو یہ جب آپ مڈ وے میں جائیں گے تو میرے خیال سے یہ میرا اپنا پرسنل رائے ہے کہ اٹ ول آلویز گیٹ فری مارکیٹ اکانومی والے، یا آپ فری مارکیٹ کی طرف چلے جائیں یا آپ خود پروکیور کر لیں، آپ درمیان میں آسیلیٹ نہیں کر سکتے. یہ میرا پرسنل خیال ہے. جی، آپ لوگوں کی ترجیح صرف اپنی لیڈرشپ کے کیسز، ان کی رہائی، ان کا ذکر، اور بس ختم. مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اس پر ابھی ان سے میں کافی دیر اور بات کر سکتا تھا، لیکن یہ بیسکلی آپ کا کام ہم سے پہلے ہے. اپوزیشن اسی کو کہتے ہیں. سو آپ کی پرائیورٹی پہ ٹھیک ہے، آپ اپنی لیڈرشپ کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے کریں، مگر یہ جینوئن ایشوز ہیں حضور. آپ کی پارٹی تو اس کے اوپر کوئی لانگ مارچ، احتجاج، پروٹیسٹ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. بہت شکریہ، بڑی نوازش سے آپ نے موقع دیا. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کرتے یا ہم بات نہیں کرتے. تو اسمبلی کے اندر، تمام اسمبلیوں کے اندر مہنگائی کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہوئی. ہم نے اپنی تجاویز بھی دیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس وہ تمام تجاویز کو مسترد کر دیا. نمبر 1. نمبر 2، میں ہر شو میں جتنے ہمارے لوگ جاتے ہیں
بالکل بات کرتے ہیں، اور احتجاج جو ہے ہمارا اسی لیے ہے کہ پاکستان میں جس وقت تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی، چاہے مہنگائی ہو، لیڈرشپ کے لیے شہر بلاک کرتے ہیں اور چیزیں، آپ اپنی لیڈرشپ کے لیے شہر بلاک ہم کرتے ہیں، ملک کے لیے شہر بلاک کرتے ہیں، ہم ملک کے لیے، ملک میں جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے کرتے ہیں، جس میں ہر شخص کی آزادی ہو، لیکن اس میں اس نظام کی آزادی ہو۔ نہیں، اس میں آپ اپنے لیڈر کی آزادی پہلے مانگتے ہیں نا، مجھے یہ لیکن بتائیں، لیڈر کی رہائی تو اس کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا نا یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کے لیے آپ شہر بھی بلاک کرتے ہیں، سڑکیں بھی بلاک کرتے ہیں، مگر مہنگائی آپ ٹی وی کے اوپر آ کر ایڈریس کرتے ہیں اور اسمبلی کے اندر ایڈریس کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہماری لاہور کے اندر احتجاج ہوا مہنگائی کے خلاف، فوری ان کو اٹھا کے دہشت گردی کے مقدمات ان پہ درج کر دی۔ میں آپ کو نام تفصیلات کے ساتھ بھیج سکتا ہوں کہ جو کارکن ہمارے اٹھائے گئے تھے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو نظام اس وقت قائم کیا گیا ہے، ان کو کس جگہ کے اوپر احتجاج جو ہے وہ پسند ہے؟ دیکھیں کشمیر میں کیا ہوا، ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا، 26 نومبر کو کیا ہوا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں فلسطین کے حق میں لوگ نکلے، ایران کے حق میں لوگ نکلے، ان پر گولیاں چلا دی گئی۔ یعنی وہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھا نا، آپ نے گولیاں چلائیں، پھر ہم کہیں گے نا کہ آپ تصویریں بنا کر کسی اور کو خوش کریں گے ان تصویروں سے، اور پھر آپ اپنی واہ لیں گے کہ بڑا آپ زبردست کام کر رہے ہیں جی، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو یہ آپ پہ گولیاں چلا دیتے ہیں۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر ایشو کو سامنے رکھ کے احتجاج کیا ہے، ملک میں حقیقی آزادی کے لیے کیا۔ اور یہ جو ہماری ایک جملہ ہے عادل صاحب، دیکھیں جو پیٹرول اور آٹے کی یہ بات کر رہے ہیں، دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی تھیں، پہلے انہوں نے بڑھا دی، انہوں نے کہا 28 دن کا سٹاک ہمارے پاس پڑا ہے۔ جس وقت دنیا میں کم ترین سطح پر ریٹ چلا گیا، اس وقت بھی انہوں نے اس سطح پر لے کر نہیں آئے جہاں سے یہ سٹارٹ کر کے لے گئے، حالانکہ کہ ان کا کام تھا کہ 220 تک پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کرتے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $70 فی بیرل ریٹ چلا گیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کی، ابھی بھی اس رفتار سے نہیں بڑھا، پہلے ہی انہوں نے اٹھا کے جناب بڑھا دیا۔ دوسری چیز جو آٹے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں گندم جب آپ کسان سے لیتے ہیں نا، اس وقت آپ نے 2000 2500 3000 کی جا کے وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ہماری گندم لے لی جائے، لیکن جب عام آدمی کے پاس آٹا پہنچتا ہے تو وہ 5000 کا وہ گٹو پہنچتا ہے، 2500 کا تھیلا آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ مڈل مین یہی مڈل مین ان کی فلور ملے ہیں جو اقتدار کے اندر ہے، میں ان کی نہیں بات کر رہا، جو ان کے لیڈران ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ملیں۔ آئی پی پی بات ہوتی ہے جی کہ یہ پیسہ بجلی جو ہے وہ پانی سے کیوں نہیں بنا رہے، جو معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ اب چنیوٹ پاور پلانٹ کس کا ہے؟ شریف خاندان کا ہے۔ سلمان شہباز کو ذرا اکاؤنٹ سے آ کر چیک کیجیے گا کس کے نام کے اوپر ہے، صرف کیپیسٹی پیمنٹ کی مدد، بجلی کی مدد کے اندر بھی وہاں پیسے ہڑپ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پیسے کون ہڑپ کر رہا ہے؟ یہ بزنس مین، اور یہ اقتدار کے اندر جیسے آئے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔